الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. صدق الله مولانا العظيم. جب شروع ہونے دے ایک منٹ سر. کل کے درس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ان آیات کے شروع میں کل کے درس میں بھی پرسوں کے درس میں بھی میں نے 3 باتیں آپ سے عرض کی تھی. پورے قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی آیات ہیں، ان آیات کا مقصد 3 باتیں ہیں. بھائی ان آیات کا مقصد کتنی باتیں ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے قادر، خالق و مالک اس کائنات کو چلانے کے واحد حقدار صرف اور صرف اللہ ہے اور اللہ ہی چلا رہے ہیں. ایک تو وہ اللہ کی قدرت کے، اللہ کی کبریائی کے، اللہ کے خالقیت کے دلائل ہوتے ہیں. دوسری طرف وہی دلائل اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر انعامات اور نعمتیں بھی ہوتی. یہ ساری آیات، پورا رکوع کا رکوع، ایک طرف تو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر انعامات ہیں. اور تیسرا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات بھی ہیں، تیسری طرف یہ ساری باتیں دلیل بھی ہیں اس بات کی کہ جس اللہ نے ہمیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ اللہ ہمیں دوسری مرتبہ بھی. آج کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اس میں یہ پہلو بھی قرآن کریم کھولے گا. میں نے پورے قرآن کریم میں اس بات پر غور کیا ہے کہ جہاں جہاں اللہ کی قدرت کی دلیل ہوتی ہے قرآن کریم 3 باتیں اکٹھی بیان کرتا ہے. اللہ کی قدرت کی دلیل بھی، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر انعامات اور نعمتیں بھی، نمبر 2 دلیل آخرت بھی کہ مرنے کے بعد ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے. اب سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی سے پیدا کر کے تمہیں چلتا پھرتا انسان بنا دیا ہے. پھر دوسری بات یہ پیدا کی تھی کہ ہم نے تمہاری جنس ہی سے جوڑا بنایا ہے. اگر اور یہ جو جوڑا بنا کر ہم نے تمہارے درمیان انس اور محبت رکھ دی ہے، اور اس جوڑے کے درمیان یہ محبت، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، یہ بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے. پھر فرمایا ہم نے تمہاری زبانیں مختلف بنائی ہے، جس کی کچھ تشریح میں نے کل کے درس میں عرض کی تھی. مختلف زبانیں، مختلف لہجے، اتنے الفاظ، اتنی بولیاں، آواز کا فرق، ترنم کا فرق، لہجے کا فرق، الفاظ کا فرق،
کسی زبان میں ٹے اور زے دال اور ڈال ہے، کسی میں نہیں ہے، کسی میں را ہے، کسی میں فلاں نہیں ہے، حروف تہجی کا اختلاف۔ اور پھر فرمایا الوانکم، ہم نے تمہاری رنگتیں اور چہرے مختلف بنائے۔ رنگتیں مختلف ہیں، چہرے مختلف ہیں، قد کاٹ مختلف ہیں، بولنے کے انداز مختلف ہیں، لب و لہجے مختلف ہیں، خوراکیں مختلف ہیں، صحتیں مختلف ہیں۔ اور پھر فرمایا ہم نے تمہارے لیے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بنائی ہے کہ ہم نے رات کو سونے کے لیے، دن کو کاروبار کے لیے بنایا۔ تم رات کو سوتے ہو، اور یہ جو نیند ہے اس کو تو قرآن کریم جگہ جگہ اپنی قدرت کی دلیل کے طور پر لاتا ہے کہ جناب یہ نیند ہم نے ایسی بنائی ہے کہ اگر نیند نہ آئے تو انسان کا دماغ پھٹ جائے، انسان پاگل و بیکار ہو جائے۔ میں ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا، ایک نوجوان مریض کو لایا گیا، بڑے قد کاٹ والے، خوبصورت، حسین و جمیل۔ کہنے لگے جی ان کو 8 دن ہو گئے نیند نہیں آئی۔ بھائی کتنے دن؟ اور ان کا چہرہ زرد پڑا ہوا، عجیب حالت اس نوجوان کی کہ ڈاکٹر صاحب ان کو 8 دن سے نیند نہیں آ رہی۔ اور میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ بالکل تھک کر، ٹوٹ کر، بعض مرتبہ تھکاوٹ سے جسم کا روح روح درد کر رہا ہوتا ہے، یوں لگتا ہے تھکاوٹ جو ہے وہ ہڈیوں کی گہرائیوں میں، پٹھوں کے تہوں تک پہنچ گئی ہے۔ بعض مرتبہ یوں لگتا ہے کہ جسم کا ایک ایک حصہ تھکاوٹ میں ڈوب گیا ہے، انسان سوتا ہے۔ نیند ایسی طاقت اللہ نے بنائی ہے کہ نیند کے ذریعے اللہ تعالیٰ ساری تھکاوٹ کو جوڑوں سے نکال دیتے ہیں، پٹھوں سے نکال دیتے ہیں، دماغ کی گہرائیوں سے نکال دیتے ہیں، خون کی پتہ نہیں کس کس تہ سے اللہ تعالیٰ نیند کے ذریعے انسان کی کمزوری کو، تھکاوٹ کو نکال کر صبح کو جب یہ اٹھتا ہے، صبح کو جب یہ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی تجربہ کیا، بعض پھول جڑی بوٹیاں ایسی ہیں خشک ہو جاتی ہے۔ بھائی کیا ہو جاتی ہے؟ نہ ان میں خوشبو رہتی، نہ ان میں رنگت رہتی، ان کو پانی میں ڈبو دو، ان کو بھائی کیا کر دو؟ پانی میں ڈبو دو۔ پانی میں ڈبونے کے بعد 24 گھنٹے کے بعد نکالو، انسان حیران رہ جاتا ہے، وہ بالکل تر و تازہ، اس کا کلر بھی آ جاتا ہے، اس کی خوشبو بھی آ جاتی ہے۔ بہت سارے پھولوں کی قسمیں ایسی ہیں، جڑی بوٹیوں کی قسمیں ایسی ہیں، وہ بالکل خشک، ان میں کوئی خوشبو نہیں، ان کو ذرا پانی میں ڈبو دو۔ پانی میں ڈبونے کے بعد پودینہ ہے، اس کو بالکل خشک کر دو، خشک ہو جائے گا، اس کو ذرا ایک رات کے لیے پانی میں ڈبو، دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا، تر و تازہ ہو جائے گا۔ یہی معاملہ انسان کا ہے، رات کو یہ بالکل تھک جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے، ایک قدم اٹھانے کی طاقت نہیں رہتی، ایک قدم اٹھانے کی طاقت نہیں رہتی، رات کو سوتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے اور اس کا چہرے کی زردی ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو نیند ہے یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اس کے بعد آگے فرمایا ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم بادل بھیجتے ہیں اور تمہارے لیے امید اور خوف دونوں کیفیتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ ابھی آگے ساون شروع ہوگا، امید یہ ہے کہ ان بارشوں سے دریاؤں میں پانی آ جائے گا، نہریں دوبارہ اپنے شباب پر آ جائیں گی، ہمارے علاقے میں چاول اور مونجی کی فصل بڑی طاقت کے ساتھ اٹھے گی،
یہ امید ہے۔ خوف کیا ہے؟ بارشیں زیادہ ہو گئی سیلاب بھی آ جائے گا، ندی نالوں میں طغیانی بھی آ سکتی ہے، اور خصوصاً عرب صحراؤں میں جن کا گزارا بارش پر ہوتا ہے، بارش جب ہونے لگتی وہ بڑے خوش ہوتے، لیکن بڑی جلدی ڈرنے بھی لگ جاتا ہے کہ یہ بارشیں زیادہ ہوگی، پورا صحرا جو ہے ڈوب جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ہم نے بارش کے ساتھ امید کو، بارش کے ساتھ خوف کو جو جوڑا ہے، یہ بھی ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اور بھائی تھوڑا توجہ کرنا، اس کا تعلق صرف بارش سے نہیں ہے، ہماری اس دنیا کی ہر چیز سے ہم خوف اور امید میں گھرے رہتے ہیں۔ اولاد ہے، انسان اولاد کے بارے میں بہت ساری امیدیں بھی ہوتی ہیں، اور اولاد کے بارے میں بہت سارے خوف اور خطرات بھی ہوتے۔ کاروبار ہے، کاروبار سے انسان کو بڑی امیدیں بھی ہوتی ہیں اور بہت سارے خوف اور خطرات بھی ہوتے۔ صحت ہے، انسان اپنی صحت سے بڑی اچھی امید بھی رکھتا ہے اور بہت سارے خوف اور خطرات بھی محسوس کرتا ہے۔ فرمایا ہر جگہ تمہارے لیے امید پیدا کرنا، اس امید کی جڑوں میں خوف کا رکھ دینا، اس خوف کی جڑوں میں پھر امید کو رکھ دینا، یہ بھی ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر ہم امید ہی امید رکھ دیتے تم سرکش ہو جاتے، اور اگر ہم خوف ہی خوف رکھ دیتے تو تم مایوس ہو جاتے۔ بھائی تم کیا ہو جاتے؟ مایوس ہو جاتے۔ ہم نے بہار اور خزاں کو جس طرح لاتے لے جاتے رہتے ہیں، اسی طرح زندگی میں ہم کبھی امید پیدا کر دیتے ہیں، کبھی خوف پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے رات کو تمہاری نیند، وَالنَّهَارِ، اور دن کو بھی سو جاتے ہو، وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تم اللہ کے فضل کو بھی تلاش کرتے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بے شک ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کان دھرے، جو سنے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، یُرِیکُمُ الْبَرْقَ، وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی کی چمک، خوفاً، کبھی خوف کے لیے، وطمعاً، اور کبھی امید کے لیے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر اللہ تعالیٰ برساتے ہیں آسمان سے، اتارتے ہیں آسمان سے پانی اور بارش، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتے ہیں اس کے ذریعے، آباد کر دیتے ہیں اس کے ذریعے زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ آگے بھائی دیکھیے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان اور زمین قائم ہے اسی کے حکم سے۔ بھائی زلزلہ کتنے گھنٹے کے لیے آتا ہے؟ منٹوں کے لیے بھی نہیں، لگ پتہ جاتا ہے کہ نہیں؟ زلزلہ کا ایک جھٹکا یاد کروا دیتا ہے کہ اس نظام کو اس ذات نے کیسے سنبھالا ہوا۔ جب زلزلہ آتا ہے یوں لگتا ہے جیسے ہر چیز پتہ نہیں مٹی کا ڈھیر ہے، ریت ہے، ٹیشو پیپر کی طرح بالکل اللہ کے سامنے عاجز و بے بس ہے۔ پہاڑ یوں ہلتے۔ مجھے ایک مرتبہ ایک دوست نے بتایا، کہنے لگا جی جب وہ 2004-05 والا زلزلہ آیا نا، کہنے لگا میری تربیلا پر ڈیوٹی تھی، ڈیم پر میری کیا تھی؟
کہنے لگا اس وقت میں پانی پر موجود تھا، کہنے لگا ہم نے یہ دیکھا کہ پانی کا اتنا بڑا ذخیرہ یوں جھلک رہا ہے جس طرح پیالی میں چائے جھلکتی ہے، جس طرح گلاس کے اندر پانی یوں جھلکتا ہے۔ کہنے لگا اس دن احساس ہوا کہ یہ ساری دنیا کا پانی اللہ کے سامنے اس کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے۔ اور کہنے لگے کہ زلزلے کے ختم ہونے کے بعد کئی منٹوں تک پانی میں عجیب قسم کا ارتعاش رہا، اور یوں لگا کہ اللہ اگر ایک آدھ جھٹکا اور دیتے نا تو یہ سارا پانی آبادیوں پر چڑھ جاتا، یہ سارا پانی کدھر چڑھ جاتا۔ ہاں، یہ جو آیت ہے اس کی زلزلے میں سمجھ آتی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ قائم ہے آسمان اور زمین بامرہ، اسی کے حکم سے، کائنات کی ہر چیز اسی کے حکم سے ہے۔ بھائیوں، بعض دفعہ ہم گھر سے نکلتے ہیں کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے، پوری دنیا کی خاک چھان کر آ جاتے ہیں، کامیابی نہیں ملتی۔ بعض مرتبہ گھر سے یوں نکلتے ہیں کامیابی ہاتھ میں آ جاتی۔ ایک نوجوان میرے پاس آتے ہیں، اس نے بڑی عجیب بات کی مجھے، کہنے لگے مفتی صاحب واقعی سب کچھ اللہ کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ اللہ دکھاتے ہیں کہ میں کرتا ہوں تم نہیں کر سکتے۔ مجھے کہنے لگے کہ میں قیمتی پراپرٹی خرید بیٹھا جس میں میں نے اپنی تمام جمع پونجی لگا دی، 4 سال سے اس میں پھنسا، وہ بک نہیں رہی۔ فعال بہت زیادہ تعلقات ہونے کے باوجود بھی کہنے لگے 4 سال میں کون سی ایسی کوشش ہے جو میں نے نہیں کی کہ کسی طرح یہ پراپرٹی بک جائے۔ اب تو میں خرچے سے تنگ آ گیا ہوں، بڑی قیمتی پراپرٹی ہے، میرا سارا پیسہ اس پر لگا ہوا ہے۔ بھائی کتنا عرصہ بھاگ دوڑ کرتے رہے؟ 4 سال۔ کہنے لگا بالکل مایوس ہو گیا، دعائیں مانگ کے۔ کہنے لگا پرسوں گھر سے نکل رہا تھا، نکر گھر کے محلے کے گلی کے کونے پر ایک دوست مل گئے، کہنے لگا یار کیا حال ہے، خیریت ہے؟ ٹھیک ہے یار، وہ آپ ایک جگہ بیچ رہے تھے، آپ کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا ہاں اب بھی بیچ رہا ہوں، کیا ریٹ ہے؟ کہنے لگا یہ، اور نہیں یار اتنے میں ٹھیک رہے گی۔ کہنے لگا کھڑے کھڑے 1.5 منٹ میں سودا ہو گیا، 1.5 منٹ میں سودا ہو کے بینک گئے، اس نے مجھے رقم ادا کی، 2 گھنٹوں میں ہم نے کاغذی کارروائی کی۔ ابھی 3 دن ہو گئے اس پراپرٹی کو بیچے ہوئے، اب تک حیران ہوں، اے میرے اللہ اگر سب کچھ میرے کرنے سے ہوتا میں تو 4 سال سے ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ اور اب مایوس ہو کے گھر سے بیٹھا، خود بخود ایک بندہ کہاں پہنچ گیا۔ بھائی اس نے غلط تو نہیں کہا؟ میں اور آپ اپنی زندگی میں غور کریں، بہت سارے کام ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن 10 سال کی کوششوں سے وہ ہوتے نہیں ہیں۔ جب ہونے پر آتے ہیں پھر یوں لگتا ہے کوئی غیبی ہاتھ کر رہا ہے۔ بھائی کون کر رہا ہے؟ غیبی ہاتھ کر رہا ہے۔ اکثر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو تو چھپا رکھا ہے لیکن اپنی قدرت کے یہ نمونے مجھے اور آپ کو دن رات دکھاتا ہے۔ اس نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان اور زمین قائم ہے بامرہ، اسی کے۔ بھائی اب متوجہ ہونا میری طرف سارے حضرات، میں نے شروع میں کتنے مقاصد بیان کیے ہیں؟ 3۔ ان میں سے پہلا اللہ کی قدرت، دوسرا اللہ تعالیٰ کے انعامات، اور بھائی تیسرا کیا ہے؟ مرنے کے بعد کی، کہ جو اللہ ہمیں پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی۔ اب دیکھو اللہ کی قدرت بیان کرتے کرتے یکدم قرآن نے انداز بدلا، ذرا ترجمہ دیکھو آگے۔ ثم اذا دعاکم دعوتا،
پھر وہ اللہ تمہیں ایک دن اچانک پکارے گا زمین سے، ثم پھر اذا جب دعاکم دعوتا تمہیں پکارے گا من الارض کہاں سے؟ قبر سے، اذا انتم تخرجون اچانک تم سب نکل آؤ گے، اچانک تم سب نکل آؤ گے۔ بھائی اللہ کی قدرت بیان کرتے کرتے درمیان میں آگے کے نہیں وہی تیسری بات، اور یہ انداز پورے قرآن میں فرمایا جناب اگر ہمارے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، ہم آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے نیند کو پیدا کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے پانیوں کو پیدا کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے یہ پیدا کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ جو خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی، آگے بھی قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ یہاں تو فرمایا جناب جب ہم تمہیں دوبارہ زندہ پیدا کریں گے نا تو ہمیں کوئی لمبا چوڑا منصوبہ، کوئی لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں، ہم صرف کیا کہیں گے؟ اٹھ جاؤ۔ ہم صرف کیا کریں گے؟ اٹھ جاؤ۔ اذا دعاکم دعوتا، ہم صرف تمہیں آواز دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت اسرافیل پہلا سور پھونکے کہ سارا نظام ختم۔ لمبے عرصے کے بعد ایک بارش ہوگی۔ بھائی کیا ہوگی؟ زمین پر جتنی برکت کی بارشیں ہوئی ہیں وہ بارش تمام برکت والی بارشوں میں سب سے زیادہ برکت میں بڑی ہوگی۔ وہ عجیب قسم کی بارش ہوگی جس کے اندر اللہ تعالیٰ حیات اور زندگی کے اثرات رکھے گا، اور وہ بارش برسے گی۔ اس بارش کے اثرات زمین کی تہ میں جہاں بھی کوئی انسان دفن ہوگا، چاہے وہ 200 فٹ گہرا ہو، اس مٹی تک اس بارش کے اثرات جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے کہیں گے دوبارہ سور پھونکیے۔ حضرت اسرافیل دوبارہ سور پھونکیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی سارے اٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ سارے، اور بھائی کیا ہوگا؟ سارے اٹھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ ثم اذا دعاکم دعوتا، پھر وہ اللہ تعالیٰ تمہیں آواز دے گا زمین سے، اذا انتم تخرجون، پھر تم سب کے سب زمین سے نکل آؤ گے۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کل یہیں سے دوبارہ چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا